بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، وفاقی محکمہ شماریات نے 2020 سے متعلق جو رپورٹ جاری کی تھی اس سے یہی عیاں تھا کہ 2020 میں مہنگائی کا راج رہا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق فروری 2020 میں پاکستان میں مہنگائی 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ گزشتہ سال تو جیسے تیسے گزر گیا۔ حکومت کے دعووں پر کہ اب بہتری آئے گی، عوام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید سال نو میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کچھ کم ہو سکے۔ یوں تو تحریک انصاف اقتدار ملتے ہی 3 ماہ میں ہی ملک و ملت کی تقدیر سنوارنے کا وعدہ کر چکی تھی، لیکن حکومت میں آنے کے بعد ماہ سال میں تبدیل ہوتے گئے۔ پچھلے سال خلائی رپورٹوں کی بنیاد پر آسمان کو چھو لینے کے جو دعوے کیے گئے تھے ان میں مہنگائی پر کنٹرول سب سے اول تھا، تاہم سال 2021 کا آغاز گزشتہ سال سے بھی خوفناک ہو چکا ہے۔ دیگر کے علاوہ سال رواں جنوری کے وسط میں پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے سے زائد اضافے کے علاوہ وفاقی حکومت نے بجلی 1 روپے 95 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ بجلی کے نرخ میں اس اضافے سے عوام پر 200 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑ گیا تھا۔ یہ اشارے سال نو میں مزید مہنگائی سمیت دیگر عوامی مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ گویا پاکستان کے غریب عوام اس سال بھی مہنگائی مافیا کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ افسوس کہ مولانا طارق جمیل کی سند یافتہ مدینے کی ریاست، پیارے مدینے کی ریاست کے غریب پرور تصور کے قطعی برخلاف غریبوں کے لیے درد و غم کی آماجگاہ بنی رہے گی۔ کاش محلات و فارم ہاؤسز میں ایک شام پر ایک غریب کی سال برابر کمائی اڑانے والے یہ محسوس کر کہ انہوں نے اپنی سفاکیت سے اس ملک کی غالب اکثریت کی زندگی کو کس قدر دشوار بنا دیا ہے۔ طاہر فراز نے کہا ہے، زندگی ہم تیرے تعاقب میں اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ ستم یہ بھی ہے کہ دواؤں سمیت زندگی کی تمام ضروری اشیاء کے نرخ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں۔ سابقہ حکومتوں میں چیک اینڈ بیلنس کا تھوڑا بہت جو نظام موجود تھا، مہنگائی مافیا نے اس کے بکھیرے کر کے رکھ دیے۔ اس کا اندازہ وفاقی محکمہ شماریات کی جانب سے جاری ہونے والی ہفتہ وار رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ حالیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک ہفتے میں گھی، کوکنگ آئل، چکن، دالوں، بیف اور مٹن سمیت 19 اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں ملازمت پیشہ افراد کی تنخواہیں کیا بڑھ دی کہ موجودہ حکومت پینشن وغیرہ سمیت وہ مراعات جو سابقہ حکومت میں باقاعدگی سے ادا ہوتی رہی ہیں ان پر بھی قدغن لگانے کے لیے متحرک ہے۔ دوستو، یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں اور بے روزگاروں کا تو اور بھی برا حال ہے۔ رہی صحیح کسر کورونا نے پوری کر دی ہے۔ اس بیماری کی پہلی لہر میں حکومت کے غریب کش اقدامات نے عوام کا کچومر نکال کر رکھ دیا۔ یہی وجہ کہ عوام نے حالیہ لہر کو سنجیدہ نہیں لیا اور ان کا یہ موڈ ظاہر کر رہا تھا کہ اگر حکومت نے حسب سابق پابندیاں عائد کی تو عوام اس کے خلاف من حیثل قوم سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ اب حکومت ویسا یو ٹرن لینے والی ہے جیسا کہ پچھلی مرتبہ لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں صحت کے مخدوش نظام کے باوجود یکا یک یہ کہہ کر کے حکومت کے لاسانی اقدامات کی وجہ سے کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ معزز دوستو، اب پھر ایسی کامیابی کے دعووں پر دھمال کی تیاری ہو رہی ہے۔ سچ بہر صورت یہی ہے کہ ملک کی صحت کا نظام ویسے ہی فلاپ ہے جیسا کہ کورونا کی پچھلی لہر میں تھا۔ یہ درست ہے کہ بھارت ہمیں ایک آنکھ نہیں پاتا، لیکن کیا مقام شرم نہیں کہ ویکسین کی تیاری کے حوالے سے وہ ترقی یافتہ ممالک کے ہم پلہ ہیں اور ہم طب سمیت ہر شعبہ میں بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ عوام سے بیگانے اختیارات کی جنگ کے لیے برسر پیکار اختیار مند کیا۔ اس امر پر غور کی زحمت فرمائیں گے کہ بنگال جب مشرقی پاکستان تھا تو اس کی حالت مغربی پاکستان سے بھی گئی گزری تھی، لیکن جب وہی بنگال بنگلہ دیش بن گیا تو آج ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کی ترقی تک پہنچنے کے لیے 10 سال درکار ہوں گے۔ معزز دوستو، بات بہت سادہ سی یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے 1970 کے انتخابات میں عوام کے فیصلے کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ بھٹو صاحب کی 81 نشستیں شیخ مجیب الرحمان کی 160 نشستوں سے زیادہ ہیں۔ آج بھی ایسے ہی استدلال کی بدولت حقیقی عوامی مینڈیٹ کو قبول کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ جب تک اس طرح کے استدلال تراشے جاتے رہیں گے، ہر آنے والے دن میں پاکستان ترقی معکوس کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔